واجبات نماز کی بات جہاں تک رہی تو چند واجبات آپ کو یہاں پر جو ہے ذکر کیے جائیں گے، اور چونکہ واجبات نماز میں تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کی بحث بڑھ جائے گی، تھوڑی سی آپ کی بحث کیا ہے، واجبات نماز میں بڑھ جائے گی، کیونکہ پھر واجبات نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کر دیا ہے، تو واجبات نماز میں ایک جو ہے وہ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا، تو ٹھیک ہے، تو ابھی جو پیچھے ہم نے بیان کیا آپ کو پورا، ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ وہ فرض تھی، لیکن تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا کیا ہے، واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا کیا ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ اکبر کے علاوہ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، فی الحال ہم اس کو یہاں پر ذکر نہیں کر رہے۔ آپ اتنا یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا کیا ہے، واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے اور اللہ اکبر کہنا اس کے اندر کیا ہے، واجب ہے۔ نمبر 2، دوسرا واجب جو ہے وہ ہے آپ کے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا بھی کہ قرات کرنا فرض ہے، کہیں سے بھی قرآن پڑھنا، قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا کیا ہے، فرض ہے۔ قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا کیا ہے، فرض ہے۔ ہاں، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے، واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ کو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ جہاں سے تمہیں آسان ہو وہاں سے پڑھو، جو تمہارے لیے جتنا حصہ پڑھنا آسان ہو وہ پڑھو۔ تو اگر ہم فرض قرار دے دیں تو پھر رب کے اس فرمان کا کیا ہوگا، جو اس نے فرمایا، وہ فرما رہا ہے کہ جو تمہیں آسان لگے وہ پڑھو۔ آپ کہہ رہے ہو نہیں میں تو سورہ فاتحہ کو اپنے اوپر فرض کروں گا، تو اللہ نے فرض نہیں کیا آپ کے اوپر سورہ فاتحہ، تو آپ بھی فرض مت کرو، ہاں واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ اسے فرض کا درجہ مت دو۔ فرض ہوتی تو رب قرآن میں بیان فرما دیتا اور حضور اسے بیان فرما دیتے، فرض ہوتا تو اسے اللہ اور اس کے رسول اس کا فرض ہونا بیان فرما دیتے، ٹھیک ہے۔ تو فرض نہیں ہے، تو ہم جو کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں۔ اور قرآن کی اسی آیت کی وجہ سے کہتے ہیں، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کی وجہ سے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، رب نے فرمایا جو تمہیں آسان ہو، جو تمہارے لیے پڑھنا آسان ہو وہ پڑھ لو آپ، ٹھیک ہے۔ تو جتنا آپ کے لیے آسان ہے اتنا پڑھ لو، تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ جتنا آپ کے لیے آسان ہو اتنا پڑھ لو۔ اس لیے فقہائے احناف نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو فرض قرار نہیں دیتے، کیونکہ قرآن کے کسی بھی حصے کو اللہ نے متعین نہیں کیا کہ آپ کو نماز میں یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یا اتنا پڑھنا ہے، بلکہ فرمایا جو تمہیں آسان ہو وہ پڑھ لو۔ تو اس فرمان کو اسی حالت پر باقی رکھا گیا، اور سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا آسان ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا الحمدللہ مسلمان کے ہر بچے کو سورہ فاتحہ پڑھنا آسان ہے، تو وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ ہاں، ایسی دلیلیں موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے حدیث سے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیا گیا ہے، سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رفاعہ بن رافع زرقی سے جو ہے وہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے،
ابھی جو پیچھے حدیث ذکر کی گئی تھی کہ ایک شخص آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، انہوں نے سرکار کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھی، پھر وہ نماز سے فارغ ہو کر حضور کے پاس پہنچے، حضور نے ان سے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی آئی صلاتک فإنک لم تصلی، اپنی نماز کا اعادہ کرو، اپنی نماز کو دہراؤ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علمنی کیف اصنع، آپ مجھے ارشاد فرما دیں کہ میں کیسے نماز ادا کروں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا استقبلت القبلۃ فکبر، جب تم قبلے کو منہ کرو، ٹھیک ہے، قبلہ رخ ہو جاؤ تو تم تکبیر کہو، ثم اقرأ بأم القرآن، پھر ام القرآن سورۃ الفاتحہ پڑھو، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھو۔ تو حضور نے حکم دیا سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا جو تمہیں آسان ہو وہ پڑھو، اور سب سے آسان مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سب سے آسان ہے سورۃ الفاتحہ۔ حضور نے بھی اسی کا حکم فرمایا کہ یہ پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر کہا گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ثم اقرأ بأم القرآن، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا ثم اقرأ بما شئت، پھر سورۃ الفاتحہ کے بعد جو تمہارا جی چاہے وہ پڑھو قرآن میں سے، قرآن کا جو حصہ تمہارے لیے آسان ہو، جہاں سے تمہیں یاد ہو، جو تمہارے لیے آسان ہو وہ تم پڑھو۔ ثم اقرأ بما شئت، پھر جو تم چاہو، جو حصہ چاہو وہ پڑھو، یعنی سورت ملانے کا حکم ہے۔ تو دو حکم کیے اللہ کے رسول نے یہاں پر، ایک سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم کیا، اور اس کے بعد ثم اقرأ بما شئت، پھر جو تمہیں آسان لگے قرآن کا حصہ وہ تم پڑھ لو۔ پھر اس کے ساتھ یعنی حضور نے سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کا کچھ حصہ ملانے کا حکم فرمایا۔ تو دو حکم ہوئے یہاں پر، ایک سورہ فاتحہ پڑھنے کا اور ایک کسی سورت کے ملانے کا۔ اور یہ حدیث ہماری موجود ہے آثار السنن میں، امام نیموے نے ذکر کیا ہے اس کو، حدیث نمبر 351 ہے، حدیث نمبر کیا ہے؟ 351 ہے۔ اور ایک حدیث آپ کی جو ہے وہ موجود ہے ابو داود، حدیث نمبر 818، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1790۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں، وما تیسر، اور اس کے ساتھ جو ہمیں آسان لگے وہ ہم پڑھیں۔ تو اوپر میں نے آثار السنن کی آپ کو حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سورۃ الفاتحہ پڑھو، پھر جو تمہیں آسان لگے وہ پڑھو، اور نیچے میں نے ابو داود کی حدیث آپ کو حدیث نمبر 818 بیان کی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا، امرنا کہہ رہے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا، یعنی تمام صحابہ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کیا کریں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ جو حصہ ان کے لیے آسان ہو قرآن کا، جو انہیں آسانی سے یاد ہو وہ پڑھیں، ٹھیک ہے، سورت ملائیں۔ یعنی تو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا اور سورت ملانے کا حکم دیا گیا۔ یہ حدیث کیا ہے؟ موجود ہے کائے کے اندر؟ ابو داود کے اندر۔ اور صحیح ابن حبان میں یہ ہے امرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں نماز میں اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں۔ اور امام ابن حبان فرماتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے، اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے دو حوالے آپ کو نوٹ کرا دیے، ابو داود 818 نمبر اور صحیح ابن حبان 1790 نمبر، اور تیسرا حوالہ ہے معجم اوسط طبرانی کا 1306 نمبر حدیث، 1306 نمبر حدیث ہے۔ یہ میں نے یہاں پر آپ کو ذکر کی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ پھر آگے ملانے کے بارے میں۔ ایک اور حدیث امام طبرانی نے روایت کی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب وآیتین من القرآن، کوئی نماز بغیر فاتحہ کتاب کے نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوگی۔
کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ قرآن کی کم سے کم 2 آیتیں جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہوں، جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہوں، کم سے کم چھوٹی 3 آیتیں اس کے ساتھ ملانا ضروری ہیں۔ اب فقہاء کرام سے جب ہم نے پوچھا کہ یہ چھوٹی 2 آیتیں یا 3 آیتیں، اس کی مقدار کیا ہوگی، کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ چھوٹی آیت ہے، ٹھیک ہے، تو فقہاء کرام نے اپنے اپنے مطابق جو ہے وہ ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو 25 سے لے کر 30 حروف تک بیان کیے گئے ہیں، کہ کم سے کم 25، 30 بھی بیان کیے گئے ہیں اور 25 بھی ہیں، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے الحمدللہ ثابت کیا ہے سورۃ البلد کی آیت کی روشنی میں کہ کم سے کم جو ہے وہ حروف 25 ہوں۔ اگر 25 حروف کسی نے آیت کے 25 حروف کی کوئی آیت پڑھ دی ہے سورہ فاتحہ کے بعد تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ ایسے تو پتہ نہیں چلے گا کہ چھوٹی آیت کون سی، بھئی انا اعطیناک الکوثر یہ چھوٹی صورت ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں سب سے چھوٹی صورت 3 آیتوں والی ہے، اور یہ بھی بڑا حسین اتفاق ہے کہ سب سے چھوٹی صورت بھی قرآن میں 3 آیتوں والی ہے، اور ایسی صورتیں بھی کل 3 ہی ہیں قرآن میں، ایسی صورتیں بھی قرآن میں کل، یعنی سب سے چھوٹی صورت بھی 3 آیتوں والی ہے، اور ایسی صورت بھی قرآن میں 3 ہی ہیں، ایسی صورتیں بھی قرآن میں 3 ہی ہیں جن میں 3 آیتیں ہیں۔ تو یہ چھوٹی صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی اور آیت پڑھ لی ہے اور آپ نے آیت پڑھی اور چھوٹا سا حصہ پڑھ کے آپ نے رکوع کر لیا، اب آپ کو یہ مسئلہ ہوا کہ بھائی میں یہ جانوں کہ آخر میری نماز ہوئی نہیں ہوئی کیونکہ میں نے بہت چھوٹا حصہ پڑھ لیا ہے، تو آپ اس کے حروف گن لیں، اس میں اگر 30 حروف ہیں احتیاطاً آپ بڑھا لیں 25 سے، ٹھیک ہے، تو اگر اس میں کیا ہے 28-30 حروف ہیں تو آپ کی نماز آرام سے الحمدللہ مکمل ہو جائے گی، آپ کو کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ کو کسی سے پھر مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جناب میری نماز ہوئی یا میری نماز نہیں ہوئی۔ آپ قرآن کریم نکال کے بیٹھ جائیں اور آپ اس کے حروف گن لیں آسانی کے ساتھ، تو 25 سے زائد حروف جب آپ کے نکلیے ہیں تو آپ مطمئن ہو جائیں کہ الحمدللہ میری نماز ہو گئی۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں یہ حدیث جو میں نے ذکر کی کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ آیتیں ملانا ہوں گی، ٹھیک ہے، تو یہ حدیث جو ہے آپ روایت جو ہے امام طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کیا ہے، امام طبرانی نے معجم اوسط لکھ لیں، معجم اوسط لکھ لیں، حدیث نمبر ہے 2262، 2262، وہ جو تھا وہ 1306 پہلے والا تھا، معجم اوسط کا وہ پہلے والی حدیث کا تھا، جس میں یہ تھا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے ساتھ سورت ملائیں، رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا، ٹھیک ہے، وہ اس کا حوالہ تھا۔ اور یہ کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس کا ریفرنس جو ہے وہ معجم اوسط ہے، اور حدیث نمبر ہے 2262، 2262۔ ایک اور حدیث ہے، ٹھیک ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحہ الکتاب وشیء معہا، کہ کوئی نماز کافی نہیں ہوگی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھ لی جائے اور اس کے ساتھ کوئی سورت نہ ملا لی جائے، وہ نماز کافی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کو ابو نعیم جو حافظ ہیں انہوں نے تاریخ اصبہان میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور علامہ زیلعی نے اس کو نصب الرایہ میں روایت کیا ہے، نصب الرایہ اس کا حوالہ لکھ سکتے ہیں چاہیں تو، وہ کافی ہو گئے حوالے آپ کے پاس، نہیں بھی لکھیں گے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں یہاں تک یہ بات ہم نے ذکر کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی ہم اس درس کو یہیں پر روکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے کو سنڈے کو انشاءاللہ العزیز اسی درس کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور ہماری پوری گفتگو انشاءاللہ العزیز قرات پر ہی ہوگی، کیونکہ ابھی قرات کا چیپٹر کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ آپ نے یہ تو جان لیا کہ مطلقاً قراءت کرنا فرض ہے، سورہ فاتحہ یا کوئی بھی سورت قرآن کا حصہ پڑھنا، قرآن کا کوئی ایک حصہ پڑھنا کیا ہے، فرض ہے، اور یہ فرض ہونا ثابت ہے سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 سے، اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورت ملانا واجب ہے، یہ ثابت ہے ان حدیثوں سے جو ہم نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ تو قرآن سے قرات کا فرض ہونا ثابت ہے،
اور اس قراءت میں کون سا حصہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے، تو ایک متعین حصہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اس کا ذکر آ گیا ہے، اس کا نام آ گیا ہے، اور حضور نے اس کا نام لے کر کے حکم فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اس لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ جب حضور نے نام لے کر کے ارشاد فرما دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، تو اب سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہو گیا۔ رہا باقی حصہ تو وہ ویسے ہی باقی ہے جیسا رب نے فرمایا تھا کہ جو تمہیں آسان ہو ویسے ہی پڑھو، تو سرکار نے فرمایا جو کوئی صورت اس کے ساتھ ملا لو جو تمہارے لیے آسان ہو، اس حصے کو سرکار نے ویسے ہی باقی رکھا، ٹھیک ہے، اسے سرکار نے ذکر نہیں فرمایا، وہ ویسے ہی باقی رکھا۔ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ اس طرح اللہ کے رسول نے نماز میں سورہ فاتحہ کو واجب قرار دے کے مسلمان کے ہر بچے کو الحمدللہ سورہ فاتحہ حفظ یاد کرا دی۔ سورہ فاتحہ اگر نماز میں واجب نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے بہت سارے مسلمانوں کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے نا، قرآن کے بہت سارے حصے انہیں یاد نہیں ہیں، مگر سورۃ الفاتحہ انہیں یاد ہے، اور سب سے آسان حصہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر ملانے والا انہیں کوئی ملا ہے تو وہ قل واللہ احد شریف ہے، اور وہ بھی مسلمان کے ہر بچے کو الحمدللہ یاد ہے۔ چھوٹی صورتیں ہیں وہ، ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ وہ بھی یاد ہیں۔ تو یہ ہے، اور آئندہ انشاءاللہ اب ہم اس پر ذکر کریں گے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ دوسری بات ہم یہاں پر یہ کریں گے کہ آیا سورہ فاتحہ کب پڑھنا واجب ہے؟ جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں یا جب آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تب بھی پڑھنا واجب ہے۔ یہ قرات کے سلسلے میں گفتگو آئندہ سیشن میں انشاءاللہ ہم کریں گے، آئندہ کلاس میں انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو قبول فرمائے اور ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔